آج کا عیسائی قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ تمہاری تاریخ پڑھ رہا ہے۔ جب وہ ہسٹری پڑھتا ہے نا، اسے اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا اتنا ظلم، کھوپڑیوں کے مینار، انسانی لہو کے گارے سے دیواریں بنائی انہوں نے ایک ایک رات میں پورا شہر چلا دیا، دہشت گرد ہے یہ۔ وہ فوراً اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اپنی ہسٹری بدلنی چاہیے۔ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں، 14 کا کردار اسلام۔ بادشاہوں کا کردار پڑھیں گے تو اسلام سے نفرت ہو جائے گی۔ اسلامیات میں بچوں کو ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے، BA تک کے جائے یہ لفظ جاتا ہے، عروج اسلام، زوال اسلام۔ پورا ایک مضمون لکھے جاتا ہے، پورے پیراگراف لکھے جاتے ہیں، عروج اسلام، زوال اسلام۔ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال آیا تھا۔ اللہ کو ساری دنیا نہ مانے، اس کی الوہیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ رسول کا کلمہ ساری دنیا بھلے نہ پڑھے تو اسے کیا فرق ہے؟ بھئی اسلام کو کوئی نہ مانے، اسلام کو زوال کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں یہ لفظ کیوں لکھا۔ بادشاہ نے کوئی علاقے پہ قبضہ کر لیا، مورخ نے لکھ دیا عروج اسلام۔ بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا، زوال اسلام۔ یعنی کہ بادشاہت کا کردار اسلام سے۔ بچوں کو جو ہسٹری پڑھائی، جو تاریخ اسلام پڑھائی، وہ کیا ہیرو کون اسلام کے؟ سلطان محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم۔ بچوں نے انہیں آئیڈیل بنا لیا۔ سلطان محمود غزنوی کیا کام کیا جی؟ انہوں نے سومناتھ کا بت توڑا، وجہ لکھ، اس کے اندر سونا تھا۔ یہ تو حکمران تھے، یہ تو چاہتے تھے حکومت وسیع ہو ہماری، یہ تو زمینوں پہ قبضے کرنے کے چکر میں تھے۔ انہوں نے اسلام کہاں منوایا؟ جب ان کے اوپر موت آئی پھر اسلام کو آگے کر دیا۔ اسلام میں جہاد ہے لیکن تلوار چلانے کو جہاد نہیں کہتے۔ آج تک مسلمانوں نے اس لفظ کا جتنا غلط استعمال مسلمانوں نے کیا، جو اٹھتا ہے چلو جہاد کریں، جہاد کیا؟ اٹھاؤ جی کافروں کو مارو، یہ جہاد کا جہاد نکلا ہے جہاد سے، کوشش کرو۔ آخری دم تک کوشش کرو۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں، ایک بھی جنگ رسول نے کسی کے گھر جا کے نہیں لڑی۔ جتنی لڑائیاں ہیں دفاع میں، کافر آئے ہیں تو پھر اب جب آخری کوشش کر لی ہے، کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی، تو اب میدان میں آ گئے۔ ایک چھری ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں ہوئی تو لڑائی ہوئی، امام کے ہاتھ میں آئی تو عدل ہوا۔ اب آخری ایک نکتہ پڑھوں اور آپ کو سلام۔ موضوع پسند ہے؟ یہ اسلام کا چہرہ کہاں سے بگڑا؟ جب پہلی بار زمین سے جب آپ سے جی آئے نا پانی، تو پیر ذکی شاہ جی وہ پانی جب پہلی بار چشمے سے باہر نکلے تو وہ پانی انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے۔ بزرگ تشریف فرمائے، صاف، شفاف، لذیذ، بہترین، کیونکہ وہ ابھی زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر۔ یہ پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں پہنچا، ندیاں نہروں میں آئیں، نہریں جنگلوں کے قریب سے گزری، جنگلوں کے پتے شامل ہوئے،
کے قریب سے گزری، شہروں کی گندگی شامل، دیہاتوں کے قریب سے گزری، دیہاتوں کی گندگی شامل، میدانی علاقوں سے گزری، میدانی رنگت شامل ہو گئی۔ اب جب وہ پانی ہم تک پہنچا، اب ہمیں ڈاکٹرز نے کہا چھان کے پینا، اسے ابال لینا، اس میں بیماریاں آ گئی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیا جائے۔ آپ اسے چھان لینا، ابال لینا، اس میں بیماریاں ہیں، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا۔ ارے سرکار یہ تو پانی وہی نہیں تھا جس میں صاف شفاف لذیذ صحت، وہ کہتے نہیں، قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا ہے۔ جب یہ اسلام مکہ کی چوٹی سے آیا، اس میں حیا بھی، اس میں وفا بھی، اس میں محبت بھی، اس میں احترام بھی، اس میں دوسرے مذہب کا احترام بھی، لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے،